پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آج آپ کو ایک چھٹی کتاب کی اردو سے ایک سبق پڑھانے جا رہی ہوں۔ ہمارا ٹاپک آج شیر محصور ٹیپو سلطان۔ آج ہم ٹیپو سلطان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹیپو سلطان بچوں جنوبی ہندوستان میں محصور ایک تاریخی شہر ہے۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراس میں اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں۔ بچوں، زیر کرنا کیا ہوا؟ زیر کرنا ہوا قابو میں کر لینا۔ اور اپنی حکمرانی قائم کر لیں تاکہ ہم اس پر حکومت کر سکیں۔ انگریزوں نے بعض دیسی ریاستوں کی مدد سے حیدر علی کی قوت کو کچلنا چاہا، یعنی اسے ختم کرنا چاہا، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ حیدر علی بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا۔ اس نے تنہا انگریزوں کو پیدر پہ شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا۔ تنہا ہو گئے، اس اکیلے شخص نے انگریزوں کو پیدر پہ لگاتار شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا۔ لوہا منوانا ہوا قائل کرنا۔ سن 1782 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت اس کے بیٹے فتح علی ٹیپو کی عمر 20 سال تھی۔ حیدر نے ٹیپو کی اعلیٰ ترین تعلیم کا انتظام کیا تھا اور اس کو بہترین جنگی تربیت دلائی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح باہمت، حوصلہ مند اور دلیر تھا۔ سیر و تفریح میں بھی ٹیپو کو شیر کا شکار بہت پسند تھا۔ وہ تلوار سے شکار کرتا تھا۔ شیر کو بندوق سے مارنا وہ بزدلی سمجھتا تھا۔ اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک روز ٹیپو ایک فرانسیسی افسر کے ساتھ شکار کو گیا۔ شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق تان لی۔ ٹیپو نے اس کو روک دیا۔ ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پر لپکا۔ ٹیپو نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جھپٹ کر شیر پر وار کیا اور تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دیں۔ فرانسیسی افسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد سے ٹیپو کو شیر محصور کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ وہ جب تخت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ انگریز بار بار ریاست پر حملے کر رہے تھے کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی چھیڑتے رہے۔ انہوں نے ٹیپو کے سرداروں کو جائیدادوں اور جاگیروں کا لالچ دے کر غداری پر آمادہ کیا۔ غداری ہو گیا دھوکہ دینا۔ دھوکہ دینے پر ان کے جو جاگیردار تھے انہوں نے دھوکہ دیا۔ آخری جنگ سن 1799 عیسوی میں ہوئی۔ فوجی سرداروں نے غداری کر کے انگریزوں کی مدد کی اور سرنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے کھول دیے، لیکن ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ بہادری اور بزدلی کے بارے میں اس کا یہ جملہ سنہرے حروفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے: گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ٹیپو کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا۔ وہ جنگ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو۔
اسے حکومت کرنے کی بہت کم مہلت ملی، پھر بھی تھوڑے سے وقت میں اس نے بہت سی اصلاحات کیں۔ اصلاحات ہوا اصلاح کی جمع۔ اصلاحات ہوا اصلاح کی جمع، یعنی درستی، سدھار لانا۔ اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا۔ اس نے علوم و فنون کی سرپرستی کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی، بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا، لڑکیوں کی خرید و فروخت اور انسانی قربانی کی رسم کو روکا اور ریاست میں امن و امان قائم کیا۔ مذہبی رواداری کی جو مثالیں ٹیپو نے قائم کیں وہ مشکل سے کہیں اور نظر آئیں گی۔ اس نے مندروں کے لیے جائیدادیں وقف کیں اور ان کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا۔ اس نے زراعت اور کھیتی باڑی کی طرف خاص توجہ کی، آب پاشی کا بہتر انتظام کیا اور دریائے کاویری پر بند باندھنے کا منصوبہ بنایا۔ ٹیپو سلطان نے تجارت اور صنعت و حرفت کو بھی ترقی دی، ریاست میں جگہ جگہ کارخانے قائم کیے۔ ٹیپو کی دور اندیشی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دیسی کپڑے اور دیسی چیزوں کے استعمال کے حق میں تھا اور بدیشی چیزوں کے استعمال سے منع کرتا تھا۔ ٹیپو نے ایک طرف ریاست کے استحکام کے لیے اور دوسری طرف عوام کی بہتری کے لیے بہت سی تدبیریں کی، لیکن انگریزوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے اسے زیادہ مدت تک حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ پھر بھی اس نے جو کارنامے انجام دیے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو بچوں آج اتنا ہی۔ اب میں نے تھوڑے سے یہ الفاظ لکھ کے رکھے ہیں، یہ الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔